السلام علیکم اور مسٹر اسمارٹ گائیڈز میں خوش آمدید۔ آج ہم بالٹیمور کی کلاسیفیکیشن کے بارے میں بات کریں گے، جو وائرسوں کی ان کے جینوم کی ساخت اور نقل کے طریقوں کی بنیاد پر کیٹیگرائزنگ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ پہلے گروپ کے وائرس دوہری پھنسے ہوئے ڈی این اے وائرس ہیں، جن میں ہرپس سمپلیکس وائرس، ایڈنو وائرس اور پیپلوما وائرس شامل ہیں۔ ان وائرسوں میں ڈی این اے جینوم ہوتا ہے جو پروٹین کوٹ کیپسڈ میں بند ہوتا ہے۔ وہ سیل کی سطح پر مخصوص رسپٹرز سے منسلک ہو کر ہوسٹ سیل میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے ڈی این اے جینوم کو جاری کرتے ہیں، جسے پھر نیوکلیس میں منتقل کیا جاتا ہے۔ وائرل ڈی این اے ہوسٹ سیل کی ڈی این اے ریپلیکیشن مشینری کو خود کی مزید کاپیاں بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے، جسے پھر ایم آر این اے میں نقل کیا جا سکتا ہے اور وائرل پروٹین بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نئے ترکیب شدہ وائرل ڈی این اے کو پھر کیپسڈ میں پیک کیا جاتا ہے اور سیل سے جاری کیا جاتا ہے۔ گروپ 2 کے وائرس واحد پھنسے ہوئے ڈی این اے وائرس ہیں، جن میں پارو وائرس شامل ہیں۔ ان وائرسوں میں ایک واحد پھنسے ہوئے ڈی این اے جینوم ہوتا ہے جو پروٹین کوٹ کیپسڈ میں بند ہوتا ہے۔ وہ سیل کی سطح پر مخصوص رسپٹرز سے منسلک ہو کر ہوسٹ سیل میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے ڈی این اے جینوم کو جاری کرتے ہیں، جسے پھر نیوکلیس میں منتقل کیا جاتا ہے۔ وائرل ڈی این اے ہوسٹ سیل کی ڈی این اے ریپلیکیشن مشینری کو خود کی مزید کاپیاں بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے، جسے پھر ایم آر این اے میں نقل کیا جا سکتا ہے اور وائرل پروٹین بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نئے ترکیب شدہ وائرل ڈی این اے کو پھر کیپسڈ میں پیک کیا جاتا ہے اور سیل سے جاری کیا جاتا ہے۔ گروپ 3 وائرس ڈبل پھنسے ہوئے آر این اے وائرس ہیں، جن میں روٹا وائرس شامل ہیں۔ ان وائرسوں میں ایک آر این اے جینوم ہوتا ہے جو پروٹین کوٹ کیپسڈ میں بند ہوتا ہے۔ وہ خلے کی سطح پر مخصوص رسپٹرز سے منسلک ہو کر ہوسٹ سیل میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے آر این اے جینوم کو جاری کرتے ہیں، جو تکمیلی آر این اے اسٹرینڈز بنانے کے لیے بطور ٹیمپلیٹ استعمال ہوتا ہے۔ پھر یہ تاریں وائرل پروٹین بنانے کے لیے ٹیمپلیٹس کے طور پر کام کرتی ہیں۔ نئے ترکیب شدہ آر این اے کو پھر کیپسڈ میں پیک کیا جاتا ہے اور سیل سے جاری کیا جاتا ہے۔ گروپ 4 وائرس واحد پھنسے ہوئے آر این اے وائرس ہیں، جن میں انفلوئنزا وائرس اور سارس CoV-2 وائرس شامل ہیں۔ ان وائرسوں میں ایک آر این اے جینوم ہوتا ہے جو پروٹین کوٹ کیپسڈ میں بند ہوتا ہے۔ وہ خلے کی سطح پر مخصوص رسپٹر سے منسلک ہو کر ہوسٹ سیل میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے آر این اے جینوم کو جاری کرتے ہیں، جو کہ مثبت یا منفی احساس ہو سکتا ہے۔ مثبت احساس کے آر این اے کو وائرل پروٹین بنانے کے لیے براہ راست ایم آر این اے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ وائرل پروٹین بنانے کے لیے استعمال کیے جانے سے پہلے منفی احساس کے آر این اے کو پہلے تکمیلی مثبت احساس آر این اے میں نقل کیا جانا چاہیے۔ نئے ترکیب شدہ آر این اے کو پھر کیپسڈ میں پیک کیا جاتا ہے اور سیل سے جاری کیا جاتا ہے۔ گروپ وی وائرس ریورس ٹرانسکرائب کرنے والے آر این اے وائرس ہیں، جن میں ہیومن امیونو وائرس HIV شامل ہے۔ ان وائرسوں میں ایک آر این اے جینوم ہوتا ہے جو پروٹین کوٹ کیپسڈ میں بند ہوتا ہے۔ وہ سیل کی سطح پر مخصوص رسپٹرز سے منسلک ہو کر ہوسٹ سیل میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے آر این اے جینوم کو جاری کرتے ہیں، جسے پھر وائرس کے اپنے ریورس ٹرانسکرپٹیس انزائم کے ذریعے ڈی این اے میں الٹا نقل کیا جاتا ہے۔ وائرل ڈی این اے پھر میزبان سیل کے ڈی این اے میں ضم ہو جاتا ہے اور زیادہ وائرل آر این اے اور پروٹین بنانے کے لیے اسے ٹیمپلیٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ نئے ترکیب شدہ آر این اے کو پھر کیپسڈ میں پیک کیا جاتا ہے اور سیل سے جاری کیا جاتا ہے۔ گروپ 6 وائرس ریٹرو وائرسز ہیں، جن میں اہم انسانی پیتھوجینز جیسے ہیومن امیونو وائرس HIV اور ہیومن ٹی سیل لیمفوٹروپک وائرس شامل ہیں۔ ان وائرسوں میں آر این اے جینوم ہوتا ہے۔ ایک پروٹین کوٹ کیپسڈ میں بند ہے۔ وہ سیل کی سطح پر مخصوص رسپٹرز سے منسلک ہو کر ہوسٹ سیل میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے آر این اے جینوم کو جاری کرتے ہیں، جسے پھر وائرس کے اپنے ریورس ٹرانسکرپٹیس انزائم کے ذریعے ڈی این اے میں الٹا نقل کیا جاتا ہے۔ وائرل ڈی این اے پھر ہوسٹ سیل کے ڈی این اے میں ضم ہو جاتا ہے، جہاں اسے پروائرس کہا جاتا ہے۔ پرووائرس کو پھر آر این اے میں نقل کیا جاتا ہے، جسے وائرل پروٹین بنانے اور وائرل جینوم کی مزید کاپیاں بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
नए तरकीब शदा RNA को फिर कैप्सिड में पैक किया जाता है और सेल से जारी किया जाता है। ग्रुप 7 वायरस DNA पर मुश्तमिल रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वायरस हैं, जिनमें हेपेटाइटिस बी वायरस शामिल है। इन वायरसों में DNA जीनोम होता है जो प्रोटीन कोट कैप्सिड में बंद होता है। वो खले की सतह पर मखसूस रिसेप्टर्स से मुंसलिक होकर मेज़बान खलिए में दाखिल होते हैं और अपने DNA जीनोम को जारी करते हैं, जिसे फिर न्यूक्लियस में मुंतकिल किया जाता है। वायरल DNA फिर होस्ट सेल के DNA में जम हो जाता है, जहां इसे वायरल जीनोम की मज़ीद कापियां बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वायरल DNA को RNA में भी नकल किया जा सकता है, जिसे वायरल प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नए तरकीब शदा वायरल DNA को फिर कैप्सिड में पैक किया जाता है और सेल से जारी किया जाता है। खुलासा तौर पर, बाल्टीमोर दर्जाबंदी का निज़ाम वायरसों की उनके जीनोम की साख्त और नकल के तरीकों की बुनियाद पर दर्जाबंदी करने का एक तरीका है। ये 7 ग्रोहों पर मुश्तमिल है, जिसमें दोहरी फंसे हुए DNA वायरस से लेकर DNA पर मुश्तमिल रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वायरस शामिल है। हर ग्रुप में इस लिहाज से मुनफरिद खुसूसियात हैं कि वायरस किस तरह होस्ट सेल में दाखिल होता है, इसके जीनोम की नकल तैयार करता है और नए वायरस को जमा और जारी करता है। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन के निज़ाम पर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि अपने उसे मालूमाती और मददगार पाए। मज़ीद तालीमी मवाद के लिए मिस्टर स्मार्ट गाइड्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।